بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسیلنس کی سیرت چیئر کے زیر اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بطور رہنمائے انسانیت یہ سیریز پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے، اپنے قلوب اور اذہان کو معطر کریں گے میثاق مدینہ اور اسوہ حسنہ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز ہے اور شرف ہے۔ ہمارے پہلے مہمان جو آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر جسٹس خالد مسعود صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب عالم اسلام کی ایک بہت نمایاں شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے 1960s میں یونیورسٹی آف پنجاب سے گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر آپ نے 1973 میں میک گل یونیورسٹی کینیڈا سے آپ نے ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور پھر آپ دنیا کی معروف یونیورسٹیز میں لائیڈن میں، ملائیشیا میں، پیرس میں آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، اور پھر آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ایک بہت ہی وقیع ادارے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل رہے، اور پھر پاکستان کے آئینی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کے صدر نشین رہے، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ کے جج ہیں، اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اتنی علمی شخصیت نے ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر احمد رضا صاحب ہیں۔ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے ایک بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ اسلامک تھاٹ، ہسٹری اینڈ کلچر سے منسلک ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن عظیم کہتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس سیریز میں سیرت کے مختلف زمانی ترتیب کے اعتبار سے واقعات کو، اہم موضوعات کو زیر بحث لانے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر خالد مسعود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ میثاق مدینہ سے مراد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میثاق مدینہ اصل میں تو میثاق کے معنی معاہدے کے ہیں، جی، اور میثاق عام طور پر اس وقت کہا جاتا ہے جب اس میں عوام کی اکثریت، افراد کی اکثریت بھی ہو، اور اس میں نقباء جو لیڈرز ہیں وہ بھی ہوں، جی، تو وہ میثاق کہلاتا ہے۔ یہ میثاق معاہدہ بھی تھا، اور اس کا ایک حصہ بیعت بھی تھا، جس میں بالکل انڈیویجولی جو لوگ شامل تھے ایک ایک کر کے رسول اللہ سے اس پر بیعت اور حلف بھی اٹھا رہے تھے۔ تو اس کی اہمیت کئی لحاظ سے زیادہ ہے، اور وہ بیسیکلی ایک انٹرنیشنل لاء کی قسم بھی ہے، اور ایک دستور کی حیثیت بھی ہے اس کی، اور ایک مذہبی طور پر رسول اللہ کے ساتھ ایک حلف اور وعدے کا بھی ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے ہم پابند رہیں گے۔ جی، ماشاءاللہ۔ بہت ہی جامعیت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں میثاق مدینہ کے بارے میں بتایا۔ میں ڈاکٹر احمد رضا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس میثاق کی اہمیت کو ذرا واضح فرمائیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابتدا فرمائی کہ یہ میثاق معاہدہ بھی تھا، اور یہ میثاق قانون بھی تھا، آئین اور دستور بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بیعت کا ایک سلسلہ بھی تھا۔ میثاق مدینہ کی جو
اہمیت ہے اس کی حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ میثاق میری ادنیٰ رائے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے ماحول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واچ کر لیا تو پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس کو سسٹین اور پریویل کرانے کے لیے ایک ایسا معاہدہ عمرانی تشکیل دیا جائے اور ایک ایسا دستور اور ایسی گائیڈ لائن اور ایسے پرنسپلز سیٹ کر لیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں ایک طرف تو اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور دوسرے نمبر پر وہاں پہ رہنے والے جو تکثیری معاشرے کے لوگ ہیں جس میں مسلمان مہاجرین شامل ہیں، انصار وہیں کے لوگ جس میں ان کے 12 قبیلے ہیں وہ شامل ہیں، پھر یہودیوں کی مختلف بستیاں جو مدینہ کے گرد و نواح میں ہیں، اور یہودیوں کے کچھ ایسے قبائل کہ جن کا معاشی طور پر استیلاء ہے مدینہ کی آبادی کے اوپر، تو ان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ اور ایسا دستور نافذ العمل ہو جائے جس کی وجہ سے جو بیسک کام ہے دین کا، دین کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے اور دین کو وہاں پر قائم کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن وہاں پر بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کام کیا اور مدینہ کے انصار کو جمع کیا، مہاجرین کو جمع کیا اور یہودیوں کے جو قبائل تھے ان کو جمع فرمایا اور پھر ایک امن کا معاہدہ اور در حقیقت وہ اسلام کی سربلندی کا معاہدہ اور اسلام کی سربلندی کا دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قائم فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ودن 11 ایئرز ایک مضبوط ریاست اسلام کی وہاں پر قائم ہو گئی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ابھی ڈاکٹر احمد رضا صاحب نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف قبائل کے لوگ بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں اور گویا ایک ریاست کی بنیاد وہاں پر رکھی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مختلف مذاہب کے لوگ، ان کے درمیان ایسا کنسنسس ڈیولپ کرنا کہ وہ امن کے لیے راضی ہو جائیں، اور ہم عصری معنویت کے اعتبار سے آج کے لیے کیا اسباق اس میں پوشیدہ ہیں؟ بہت اچھا جی، عصری معنویت کا جو سوچ ہے اس کے لیے ہمیں 3-4 چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے۔ جی یقیناً۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو لقب ہے رحمت للعالمین، جی اس میں رحمت اور عالمین دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ جی جی۔ پھر قرآن مجید میں بھی رسول اللہ کی امت کو امت وسطیٰ، وہ بھی ایک تاریخ کی حیثیت سے ایک درمیانہ دور ہے جس میں رسول اللہ، علامہ اقبال نے اس کو کہا ہے کہ یہاں سے دور جدید تاریخ کا شروع ہوتا ہے۔ جی۔ تو ختم نبوت کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ چونکہ اب نبی کا آنا نہیں ہے، جی، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، نہ کوئی قانون شریعت آئے گا، یقیناً، بلکہ یہ انسانوں کو اب اپنی ذمہ داری پر جی جی رہنا ہوگا، اپنے سیاسی معاشی یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ یقیناً۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک فکری آزادی، مذہبی آزادی، ذہنی آزادی ہو۔ یقیناً۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ کا یہ دور وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دین کی بات اور اپنی عبادات کرنے کے لیے بھی مشرکین مکے میں انہوں نے زمین تنگ کر دی تھی۔ جی جی ایسے ہی۔ رسول اللہ طائف گئے، دوسری جگہ گئے، تو رسول اللہ نے ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے تلاش کیا کہ کوئی اور جگہ ملے، تو اس میں مدینہ میں تشریف آوری کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے لوگ رسول اللہ کے پاس گئے، ملے، جی۔ اور مدینہ میں وہ حالات تھے کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑ رہے تھے، جو یہود کی تھی ان کی لڑائی رہتی تھی، تو یہ مکے سے کافی مختلف تھا، کیونکہ مکے میں ایک دارالندوہ موجود تھا، ایک سٹی اسٹیٹ قسم کی چیز موجود تھی۔ تو قریش اپنی سیادت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی
کمپرومائز پہ تیار نہیں. کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس میں سورہ الکافرون میں جو آتا ہے کہ وہ اسی دور کی ہے، تو اس دور کے متعلق بھی ہے، اور اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ میں اپنی عبادت کرتا ہوں، تم اپنی عبادت کرتے ہو، میں تمہاری عبادت نہیں کرتا، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ جو فریز ہے یہ میثاق مدینہ میں بھی ریپیٹ ہوئی ہے. تو یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ دینی آزادی، مذہبی آزادی وہ اصل میں انفرادی آزادی ہے، اور وہ انفرادی آزادی اس طرح کی ہے جس کی وجہ سے ایک معاہدہ، ایک بیعت وجود میں آتی ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے ایک آدمی بیعت میں آ رہا ہے، اپنی مرضی سے اس معاہدے میں آ رہا ہے. تو یہ جو پورے میثاق کی روح ہے وہ اس فرد کی آزادی، اور اس میں مذہب کی آزادی بھی شامل ہے، سیاسی آزادی بھی شامل ہے، معاشی آزادی بھی شامل ہے. تو ایک تو اس کا پہلو ختم نبوت کا ہے. جی جی. دوسرا پہلو اس کا وہ امت وسطہ کا ہے. علامہ اقبال کے نزدیک یہ تاریخ انسانی کی وسط ہے، یعنی اس کے بعد اب دور جو شروع ہوتا ہے وہ انسانی آزادی کا، انسانی عقل کا اور انسانی ذمہ داری کا شروع ہوتا ہے. عام طور پر ماڈرنٹی کو 18ویں صدی سے اس سے شروع کیا جاتا ہے. علامہ اقبال کے نزدیک وہ رسول اللہ کا دور ہے جب سے شروع ہوتی ہے. تیسری چیز اس میں جو ہے وہ ایک اس طرف آنا کہ انسان جو ہے وہ افراد کو یہ اہمیت دے کہ وہ اپنے معاملات کو مل جل کے حاصل کریں. اس میں رہنمائی مذہب سے بھی ہوگی، اس میں رہنمائی معاشرے کے رسم و رواج سے بھی ہوگی، لیکن اس میں کمٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک جو آزاد کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، اس بنیاد پہ ہوگی. اور یہ بنیاد رسول اللہ نے میثاق مدینہ میں ڈال دی، کیونکہ جتنے بھی لوگ آئے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کے لیے تیار ہوئے. اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ جو دوسری معاشی زندگی اور سیاسی زندگی، خاندانی زندگی، اس میں بھی اسی اصول کے لحاظ سے ہر چیز معاہدے پہ ہوئی. خرید و فروخت بھی معاہدہ ہے، نکاح بھی معاہدہ ہے، اور معاشی طور پر جو لین دین ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ضمناً آپ سے یہ رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر جو مذہبی طبقات ہیں مختلف معاشروں میں اور ہمارے معاشرے میں بھی، وہ اس میں طاقت کا، اس میں جبر کا، اس میں ہر چیز کو بزور قوت کرنے کا جو رجحان پایا جاتا ہے وہ تو ہمیں اس میثاق میں نظر نہیں آ رہا. تو اس سے اس وقت جو مسلم معاشرے ہیں ان میں ہمیں یہ روح نظر آ رہی ہے میثاق مدینہ کی؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اصل میں جو انسانی سوچ ہے اس میں سب سے مسئلہ بڑا ہے کہ مقتدر اعلیٰ کون ہے، جی، سوورنٹی کس کے پاس ہے. جی. مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، ان میں یہ ایک تصور جو ہے، یہ آئیڈیا یہ کہا ہے کہ ایک ہستی ہے جو انسانوں سے بہت الگ ہے، جس نے پوری دنیا تخلیق کی ہے، اور یہ وہ سوورن ہے، وہ حاکم ہے، وہ مقتدر اعلیٰ ہے. اچھا، لیکن ہوا یہ کہ مقتدر اعلیٰ کا نام لے کے مذہبی سیادتیں، سیاسی سیادتیں، معاشی سیادتیں، انہوں نے اپنے آپ کو سوورن بنایا. آج کل بھی یہی ہے کہ سوورنٹی ہم نے مذہب کی خدا سے لی ہے، حالانکہ جو خدا کی سوورنٹی ہے وہ انسان کو کبھی مل نہیں سکتی، نہ کسی اور کو مل سکتی ہے. لیکن ہم اس میں فرق نہیں کرتے. سوورنٹی کا لفظ بولتے ہیں اور اس میں ہم لیتے اس سے مراد اللہ کی سوورنٹی ہے. تو یہ جو انسانی خدا بننے کی جو صورت حال ہے اس کو ہم نے فلسفے کو بھی اپنا لیا ہے، اور جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے میں خدا ہوں یا خدا کا نمائندہ ہوں یا خدا سایہ کا ہوں، سایہ ہوں، ذل اللہ کا تصور، جو بھی آپ اصطلاح میں استعمال کریں. تو سوورنٹی میں اگر آپ فرق کریں جو رسول اللہ کی میثاق میں بھی ہے، رسول اللہ کی زندگی میں بھی ہے، کہ رسول اللہ نے اس میں میثاق میں یہ کہا کہ فیصلے جو آپس میں ہوں گے وہ حاکم کے طور پر، اربائٹر کے طور پر قبیلے کریں گے، لوگ کریں گے، لیکن آخری فیصلہ رسول اللہ کا ہوگا. تو یہ ایک سیاسی طور پر ایک نظام بنانا ہے
جس میں آپ اس فیصلے کے مختلف مدارج کا ایک آثری رکھیں، لیکن اس میں رسول اللہ کا فیصلہ یہ نہیں کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں یا خدا کے نمائندے ہیں، بلکہ خلافت تو سارے انسانوں کو ملی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے اس میں نہ رسول اللہ نے کبھی اپنے آپ کو خدا کا اس طرح سے سوورن جو خدا کو حاصل ہے اس کی بات کی، اور واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو عصری دور میں ہماری فکری طور پر، سیاسی طور پر اور سوچ کے طور پر بھی، اور عام طور پر ہماری پریکٹیکلی بھی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ خدا کی سوورنٹی کو ہم نے انسانوں کی سوورنٹی میں تبدیل کیا۔ جی یقیناً۔ میں ڈاکٹر احمد رضا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مدنی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اقدامات اٹھائے جس سے وہ اسٹیٹ کا سٹرکچر پھر ابھرا، اور جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اعلاء کلمۃ الحق جس کا اصل مطمع نظر تھا، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جو بنیادی اقدامات میثاق مدینہ کے حوالے سے نظر آتے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ دیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، جس کو ہم آج کہتے ہیں ٹیبل ڈائیلاگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب آپ دیکھیں کہ مختلف چیزیں ہیں، منافقین موجود ہیں، اور منافقین کا سردار وہ بھی موجود ہے جو کہ مدینہ کی ریاست کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ مسلمان جو ہجرت کر کے، اور بہت باعزت مسلمان، بہت پیسے والے، جو مکے میں جن کے پاس بہت کچھ تھا، تو وہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی نصرت کی خاطر وہ مدینہ میں پہنچتے ہیں مہاجر بن کے۔ پھر مدینہ کے اپنے لوگ جو اس مدینہ کی آبادی کے اندر جن کے اپنے مکان تھے، اپنے کاروبار تھے، اپنے بازار تھے، وہ لوگ سارے موجود تھے۔ دوسری طرف بہت پیسے والے یہودی۔ تو ان سب کو ایک جگہ پر جمع کرنا اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا، اور ان کو اس معاہدے کے اندر شامل کرنا ان کی مرضی کے ساتھ، زبردستی نہیں، مرضی کے ساتھ۔ یعنی یہودی آئے تو اپنی مرضی سے آئے، منافق آئے تو اپنی مرضی سے آئے، انصار کے لوگ آئے تو اپنی مرضی سے آئے، اور مہاجرین آئے تو اپنی مرضی سے آئے۔ ہر ایک کو اس معاہدے کے میرٹس اور ڈی میرٹس کا پتہ تھا، کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے اس کا ان کو پتہ تھا۔ تو یہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ان کو جو اکٹھا کیا ایک جگہ پر، تو مدینہ کی ریاست کی بنیاد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، وہ صلح کلی کے اوپر رکھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جب برداشت کریں گے، ایک دوسرے کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کریں گے، ایک دوسرے کا جب احترام کریں گے، تو پھر ریاست کھڑی ہوگی۔ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہیں سے یہی نکلتا ہے کہ اگر آج کی ریاست بھی ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈائیلاگ کی طرف آنا پڑے گا۔ ہر اسٹیک ہولڈر، وہ ہر شہری اس ریاست کا ہے، اور اسی طرح سے مدینہ میں وہ جو لوگ تھے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بھی اس کے اسٹیک ہولڈر تھے۔ تو ان کو جب مشاورت میں لایا جائے گا اور ان کو ایک طریقہ سمجھایا جائے گا، تو پھر ریاست آگے بڑھے گی، اور اعلاء کلمۃ اللہ کا کام اور وسیع ہوگا، اور وہ ہوگا امن کے ساتھ، اور وہ ہوگا صلح کے ساتھ۔ یقیناً یہ بہت اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بیان کیا، جس میں بہت سی رہنمائی آج کے دور کے لیے ہم سب کے لیے پنہائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو میثاق مدینہ ہے، اس میں مختلف گروہ شامل ہیں، جیسے کہ گفتگو میں یہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ جو مختلف اس میں گروہ شامل ہیں، ان کا کیا کردار رہا، اور پھر جن مقاصد کے لیے یہ میثاق جو ہے نا وہ مارز وجود میں آیا تھا، وہ کس حد تک اس کا حصول ممکن ہو سکا؟ جی، اس میں جو سب سے بڑی چیز میں یہاں کہوں گا کہ رسول اللہ نے کوئی جبر اور اکراہ اور زبردستی نہیں کیا، ان کے انتظار کیا، تدریج کے ساتھ ان سارے معاملات کو حاصل کیا۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اوس اور خزرجی انہوں نے پہل کی تھی، بنو خزرج نے، اور رسول اللہ کا رشتہ بھی تھا ان سے۔ بنو نجار جو بنو خزرج کا ایک بڑا اہم قبیلہ تھا، رسول اللہ کی ان کی والدہ کی طرف سے رشتہ داری تھی۔ تو اوس اور خزرج کی اتنی زیادہ آپس میں لڑائی تھی کہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے،
لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو رسول اللہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا تاکہ یہ لوگ ان کے پیچھے. پھر یہی لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں برابر شامل ہوئے. یہود کا بھی معاملہ یہ تھا کہ یہود کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ پہلے ہی آ کے دو صورتوں میں یہود وہاں موجود تھے. کچھ تو ایسے تھے قبیلے جو خود طاقتور تھے، اور کچھ ایسے تھے جو انصار کے بعض قبائل کے ساتھ ان کا علاقہ تھا، وہ ان کے ماتحت تھے. تو وہ اس کوشش میں تھے کہ اس علاقے میں چونکہ امن اور جنگ کا امن قائم نہیں ہے، جنگ کی حالت ہے، تو ہم آہستہ آہستہ اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ صورتحال میں جب یہ مکے کی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ میں حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پہ حاوی ہو جائیں گے اور قریش بھی اس بات کو مان لیں گے، تو ہماری حیثیت بدل جائے گی. تو قریش نے بھی ان کے ساتھ سازشیں کیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ سازشیں کیں. تو مستقل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے سے بدعہدی کرتے رہے. رسول اللہ نے آخر تک جو فیصلے کیے وہ ان کے جو قبائل کے سربراہ تھے، جو قبائل کے سردار تھے، ان کے ذمہ کیا کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، آپ بتائیں کیا کیا جائے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیے، حتیٰ کہ ان کے اپنے جو ان کی بدعہدی تھی اس میں بھی ان کے فیصلے کو کہا کہ آپ یہ زبردستی یا اس طرح کا جو تاثر ہم بعض کتابوں سے ملتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر میں ڈاکٹر احمد رضا صاحب، میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ میثاق مدینہ کے علاوہ اور اس کے بعد جو معاہدات ہیں ان کا ذرا ذکر کیجئے کہ یہ میثاق مدینہ کے امپیکٹ کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے ہول آپ کی سیرت مبارکہ میں بہت سارے معاہدات ہیں، اجمالی طور پر ان کا تذکرہ کر دیجئے. ویسے تو مورخین نے لکھا ہے کہ میثاق مدینہ تو پہلا معاہدہ تھا جو مدینہ کے قبائل اور مضافات کے جو یہودی قبائل اور قریش اور اس کے علاوہ جو لوگ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد مدینہ میں آئے صحابہ کرام. پھر اس کے بعد مواخات کا سلسلہ شروع ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار دونوں کو مواخات کے ایک خوبصورت رشتے کے اندر جوڑ دیا اور اس کو فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس کو محسوس کرے گا. اچھا، اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں میں محبتیں پیدا ہو گئیں اور ان محبتوں کی وجہ سے بہت ساری سپیس پیدا ہوئی ایک دوسرے کے لیے. تو کاروبار کی سپیس پیدا ہوئی اور اسی طرح سے رشتوں کی سپیس پیدا ہوئی اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. پھر اس کے بعد مختلف وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ان وفود کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی پھر اس کے نتیجے میں معاہدات ہوتے رہے. جیسے نجران کا ایک معاہدہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے تاریخ میں آتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ، جن قبائل کے ساتھ، پھر ریاست کے ساتھ بھی چند چیزیں ہمیں نظر میں آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈپلومیسی کو آگے بڑھایا، خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلامی معاشرے میں شریک ہونے کی اور جمع ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں پہ آ جائیں. تو ان معاہدات کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے اس میں ہر ایک کی اپنی ول شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوشش نظر آتی ہے وہ امن ہے، وہ صلح ہے اور اللہ کے کلمے کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اس وقت مناسب ہے وہ معاہدے کی صورت میں ہے یا ڈیفنس کی صورت میں ہے کہ اگر بدر کے موقع کے اوپر آپ کے اوپر آ کر چڑھائی کر دی ہے تو پھر ڈیفنس کس طرح سے کرنا ہے، اور اگر بدعہدی کی ہے کسی نے، اپنا قول کسی نے توڑا ہے، کسی نے میثاق توڑا ہے، تو پھر اس کو اس بدعہدی کی سزا انڈیویجولی نہیں،
پھر سارے معاشرے نے مل کر کس طرح سے اس کو سزا دینی ہے۔ تو یہ جو معاہدات ہیں ان میں یہی چیز واضح طور پر اس کی عکاسی کرتی ہے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی ریاست کا جو نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے امن پہ اور امن پہ تھی، کیونکہ امن سے ہی معاشرے بہتر بن سکتے ہیں، اور امن کے بغیر کوئی معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ میں آخر میں شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر جسٹس خالد مسعود صاحب کا، ڈاکٹر احمد رضا صاحب کا، کہ انتہائی مختصر وقت میں بہت ہی وقیح قسم کی جامع گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ کریم اس کو نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، بلکہ ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے رہنمائی کا سبب بنائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس رہنمائے انسانیت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔